ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں وہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ بیسٹ نہیں ہوتا، وہ بہترین نہیں ہوتا خدا کی نظر میں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اسپرچل لائف کو جو گزار رہے ہیں، ہم بہت اچھی زندگی کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ جو گناہ میں ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے، ویسی ہم شکل چیزوں کو ہم نہیں کرتے، یا میں کہہ سکتا ہوں ان جیسی چیزوں کو ہم نہیں کرتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلام کے مطابق ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا۔ آپ لوگوں نے جو اپنے طور پر اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کیسے ہمارے روزمرہ کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کے خلاف لے کے جاتی ہیں، خدا کے کاموں کے برعکس کام کرتے ہیں۔ ہم آج کا میرا یہی ٹاپک ہے کہ ہم سیکھیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کلام پر ہیں کہ نہیں، خدا کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھیں کہ کلام پاک میں سے آپ سبوں کی رہنمائی کے لیے تلاوت کروں گا پرانا عہد نامہ خروج کی کتاب، اس کا 20 باب ہے اور اس کی 4 آیت سے، جس کو ہم دوسرا حکم بھی کہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جس میں یوں مرقوم ہے، خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی صورت نہ بنانا، نہ کسی کی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ 5ویں آیت، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، خدا کے پاک کلام میں ہم نے پڑھا ہے، ابھی بھائی امیر بڑی خوبصورت خدا کی پرستش بھی کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے اس میں ورڈز یوز کیے ہیں کہ کوئی پتھر نہ کوئی مورت ہے، زندہ یسوع ہماری ضرورت ہے۔ Alive Jesus is our need، زندہ یسوع ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں کسی بھی غیر موجود جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کے مطابق کوئی ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں جن کو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری نیڈس کو پورا کرے یا یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اسی کے ساتھ میرے عزیزوں، ایک اور خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے کیسے اپنے طور پر اپنا خدا چوز کیا ہوا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گاڈ بھی اپنی مرضی کا چوز کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں ہم نے چوز کی ہوئی ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، لیکن وہ چیزیں کرتے کرتے ہم کیا کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اور وہ گناہ ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتا ہے، وہ گناہ ہمیں ہماری برکتوں سے روکتا ہے، وہ گناہ ہمیں ہماری برکتوں کو حاصل کرنے سے روکتا ہے۔
आइए खुदा के पाक कलाम में से भी हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब है, उसमें से आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात खुदा के पाक कलाम में से हमें मिलती है। उसका 25 बाब है और हम उसकी 4 आयत से खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। और खुदावन ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ और इस मुल्क में जो खुदावन ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है बसो। और गैर मबूदों की पैरवी ना करो कि उनकी इबादत व परस्तिश करो और अपने हाथों के कामों से मुझे गजबनाक ना करो, और मैं तुमको कुछ जर ना पहुंचाऊंगा। पर खुदावंद फरमाता है, तुमने मेरी ना सुनी ताकि अपने हाथों के कामों से अपने ज़ियान के लिए मुझे गजब ना करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो, आमीन। मेरे अजीजों, हमने जो खुदा के पाक कलाम में से खरूज की किताब में से तिलावत किया है, उसमें भी खुदा ने हमें तनबीह की है। खुदा ने ये भी वहां पर ये खुदा के लिए हुक्म था कि अगर हम खुदा की नहीं मानेंगे तो खुदा क्या करता है, हमें फिर सजा भी देता है, हमें बताता है सजा के तौर पर, हमें आगाह करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे कलाम पर नहीं है। तो बार बार खुदा हमें वार्न करता है कि ऐ मेरे बेटे वापस आ जा, कलाम को पकड़ ले। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ रखा है दुनिया में, उस चीज पर काम कर, वो चीज कर। और यहाँ पर एक खूबसूरत बात नजर आती है, अपने हाथों के कामों से मुझे गजबनाक ना करो। हम अब यहाँ पर सोचें, जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं और यहाँ नौजवान मौजूद हैं, वो भी सोचते होंगे कि हमने कौन सा अपने हाथ से कोई मूर्त बनाई हुई है, हमने कौन सा कोई मिट्टी का पुतला तराशा हुआ है, हमने कोई ऐसी नई चीज बनाई हुई, तो हम तो गुनाह नहीं कर रहे, हम तो गुलाम पर हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपने हाथों से अपना खुदा मोबाइल को रखा हुआ है। जब आप अपने हाथों को यूज करते हैं मोबाइल चलाने के लिए, तो ये भी तुम्हारे हाथों का काम है। हम देखते हैं अक्सर बार, मैंने देखा है नौजवानों को, जब वो मोबाइल चलाते हैं, मिसाल के तौर पर आपका 2 बजे का कलाम पढ़ने का टाइम है, अक्सर बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप मोबाइल में होते हम मोबाइल के साथ ही है, हमारे हाथ के काम होते हम मोबाइल के साथ। जब हमारे कलाम पढ़ने का टाइम या दुआ का टाइम होता है, हम क्या करते हैं, ये एक आखिरी वीडियो है, 2 बज जाते हैं, फिर कहते हैं यार 2 बज गए, चलिए आखिरी वीडियो देख लेता हूँ, फिर बैठता हूँ। और उसके बाद एक और आखिरी आ जाती है। और खुदा के लोगों, तुम्हारे ये हाथ अगर इनमें मोबाइल है, तो ये खुदा के लिए दुआ के लिए कैसे उठेंगे? जब तुम्हारे हाथ मोबाइल में है, तो तुम्हारे हाथ इस कलाम को कैसे उठाएंगे? मोबाइल तुमने अपना खुदा बनाया हुआ है, जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो 24 घंटे, और वो तुम्हें खुदा के कलाम से, खुदा के कामों से रोकता है, बहुत सी डिस्टर्बेंस आपकी जिंदगी में पैदा करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें, मोबाइल को आप इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ नीड्स के लिए, जरूरत के लिए। और
جو بھی چیز ہے آپ کو جتنی بھی پیاری ہے آپ اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کریں، خواہ وہ موبائل ہو، خواہ وہ کوئی اور چیز کا لالچ ہو، آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں تاکہ آپ خدا کے نزدیک جا سکیں۔ آج آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم خدا کے قریب ہیں، ہم دوسرے لوگوں والی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کوئی مورت نہیں بنائی، ہم تو زندہ یسوع کو ماننے والے ہیں، ہم کون سا اپنے ہاتھوں کا غلط کام کر رہے ہیں یا ہاتھوں سے خدا کو غضب نہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بات آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج آپ کے ہاتھ ہی آپ کو خدا کے قریب نہیں آنے دے پا رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے ہی آپ کا دعا کا ٹائم گزر جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں ہی کی وجہ سے آپ کی برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزوں، جو میں نے آپ کے ساتھ یرمیا نبی کی کتاب 25 باب میں سے خدا کے پاک کلام میں سے شیئر کیا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو بار بار یہ چیز بتاتا تھا کہ تم ایسے کام نہ کرو جو مجھے غضبناک کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ایسے کام نہ کرو جن سے مجھے غضب آتا ہے۔ تو آج کل میں دیکھتا ہوں ہم بھی اپنے ہاتھوں کے کاموں میں مصروف ہیں، ہم بھی اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بہت ہی الارمنگ ٹائم ہے، خاص طور پر چیچڑ وطنی کے لیے۔ خدا مجھے بار بار کہتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو بتاؤ کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر خدا کے لوگوں نے خدا کی بات نہیں مانی تو خدا نے کچھ عرصہ کے لیے ان کو پھر سے اسیر کیا، غلامی میں ڈال دیا، اور پھر وہ دوبارہ سے غلامی میں چل گئے۔ سو میرے عزیزوں، اس چیز سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ میں سوچنا ہوگا، ہمیں مڑنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اگر آج ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے جو خدا کا کلام ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ عبادت پہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اگر آپ کو پرستش کا 24 گھنٹے میں موقع نہیں ملتا تو آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ اکثر بات میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں مصروف تھا، میں تھکا ہوا تھا، مجھ سے دعا میں بیٹھا نہیں گیا۔ وہ خدا کے بندو، سارا دن تم انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہو، رزق کے لیے، دوسرے کم، جس کے پاس زمین اور آسمان کا اختیار ہے اس کے لیے کیوں نہیں بھاگتے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ تم زمین کے خدا کے پیچھے، آپ کو پتا ہے زمین کا خدا کون ہے؟ زمین کا خدا ابلیس، شیطان ہے، جو نکلا ہے اپنی ویژن پر، اپنی ویژن پر ہے، وہ برباد کرنا چاہتا ہے خدا کے لوگوں، وہ خدا کے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گا، اور اسی طرح خدا کے لوگوں، کیا آپ کو ایک چیز محسوس نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے؟ اگر ہم ایک مثال لیں تو 100% لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں
इस दुनिया में 100% लोग हैं जिसमें 80% ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, या उनको गॉड की किसी चीज की इतनी फिक्र नहीं कह सकते आप, लेकिन 20% लोग हैं जो हर वक्त ये बात करते रहते हैं, कलाम पढ़ लो, खुदा की तरफ आ जाओ, चर्च में आ जाओ, खुदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाओ, गुनाह को तर्क करो। आपको लगता नहीं है ये 20% लोग क्यों? कोई तो वजह है ना। ये जो 20% लोग कहते हैं ना इस चीज को, अगर 80% लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, तो वो बाकी जो 20% नहीं कर रहे वो भी यही बात कर सकते थे। लेकिन सोचने की बात ये है कि जो 20% लोग बचते हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं, वो ये बात किस लिए कर रहे हैं? खुदा ने उनके ज़हन में ये बात क्यों डाली है कि तुम जाओ, लोगों को बताओ, तौबा करो, हमेशा की जिंदगी की तरफ आओ, कलाम पर चलो। कुछ तो वजह है जिसकी बदौलत वो ऐसी बातें करते हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने हाथ के कामों से खुदा को कसरदार नहीं करना। ये ना हो कि हमारे हाथ के कामों से हम अपनी जिंदगी की बरकतों को मिस कर दें। हमें देखना चाहिए कि ये मोबाइल जो है, ये हमारे हाथ जब को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें डिस्टर्ब करता है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं इंटरनेट पे मेरा बड़ा वर्क रहता है, मैं मसरूफ रहता हूँ, तो ऐसे हुआ कि मैंने वहां पर ना पास्टर्स की वीडियो देखते रहना, कलाम को सुनते रहना, मैं ज्यादा मसरूफ हो गया मोबाइल में। और जब मेरा पर्सनल वक्त आना खुदा की गुरबत में जाने का, तब भी मैंने वो मोबाइल लेके बैठे रहना। ये मेरा पर्सनल तजर्बा से शेयर कर, ऐसे रुकावटें भी डालता है। फिर खुदा का जब मैंने कलाम पढ़ा तो मैंने देखा कि खुदा ने लिखा है कि तुम अपने हाथों के कामों से मुझे कसम मत करो। ये हमारे हाथ के छोटे छोटे काम हैं जिनको हम महसूस नहीं करते। ये हमारे हाथ ही है ना, कॉल मिला लो, 2-2 घंटे जाया करके किसी रिश्तेदार से देखना। अक्सर जब आपकी इबादत का टाइम होगा ना, तभी मोबाइल पर कोई ऐसी चीज टिकटॉक पर या किसी दूसरे ऐप्स पर हमें ऐसी चीज लगेगी जो हमें बहुत इंटरेक्ट करेगी, हमें पसंद आएगी। ये इब्लीस की तरफ से होता है। इब्लीस आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे नौजवान हैं, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। चले ठीक है, उनको जरूरत होगी, जरूरत है, चलो ठीक है, उनको जरूरत है, वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो 24 आवर अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। और रात को सोने से पहले मोबाइल की चार्जर की फिक्र होती है, रूह की गुजार की कोई फिक्र नहीं। सुबह जब उठते हैं सबसे पहली आंख मोबाइल में। खुदा के लोगों, मोबाइल से निकलो, मेडिटेशन करो, अकेले बैठ जाओ, 1-2 घंटा अकेले बैठो, पढ़ सकते हो खुदा के कलाम को, 2 घंटे बैठ के प्रस्तुत करो, जिंदा खुदा की प्रस्तुत करो। खुदा से कहो, खुदा मैं तैयार हूं, आज मुझसे कलाम कर, खुदा मुझे नया कर, खुदा मेरी जिंदगी को तब्दील कर। जब हम कहेंगे नहीं ना, तो फिर हम तब्दील नहीं हो सकते। हमें कलाम को अप्लाई करना होगा, हमें कलाम को वक़्त देना होगा। जब हम कलाम को, खुदा को वक़्त देना शुरू हो जाएंगे, तरतीब के साथ, एक रवानगी के साथ खुदा करें। ये नहीं है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, नो, नेवर। लाइफ स्टाइल हो आपका। देखा है कि जिम में लोग जाते हैं लाइफ स्टाइल अपने आप को इस तरह सेफ बनाना, अपना लाइफ स्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल।
دیکھیے گا آپ کیسے خوبصورت نظر آئیں گے، کیسے کلام سے بھری ہوئی نظر آ پائیں گے، حکمت آپ کے پاس ہوگی، محبت آپ کے پاس ہوگی، پریز کرنا آپ کے پاس ہوگی، تحمل، صبر، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا جب آپ اسپرچل طور پر اپنے ہاتھوں کے کاموں کو چھوڑ کر کلام کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں ریوائول آپ میں یہ لگن بھی پیدا ہوگی کہ میں نے خدا کے کلام کو دوسروں تک بھی لے کے جانا ہے۔ سو میرے عزیزوں، آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے جو اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم ان کو چھوڑیں، ان کو ترک کریں، تاکہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی کی برکتوں کو ریسیو کر سکیں۔ آئیے آج سے سیکھنا شروع کریں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں، جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، وہ ایک دفعہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ یہ بات سچ ہے کہ موبائل ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، موبائل ہمیں کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ضرور کرتا ہے، ہمارا ہاتھ جو ہمارے ہاتھوں کے کام ہیں وہ ہمیں ضرور ڈسٹرب کرتے ہیں کہ ہم خدا کی حضور میں نہ جائیں۔ ایسی بندگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ موبائل پڑھا ہو، کلام پڑھ رہے ہیں، خدا کی حمد کر رہے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ واٹس ایپ کیا میسیج ہے، پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں چارجر پورا ہے کہ نہیں، تو اگلے گھنٹے لائٹ چل جانی۔ اتنا نہیں بنتی، موبائل اپنا دوسرے روم چ رکھو، سائلنٹ لاؤ، کلام چکو، کمرے چ جاؤ، کہ خدا دے نال ہم کلام ہو، خدا ہو، آپ کا خدا اور آپ ہو، بس اور کوئی محسوس کریں خدا کو کہ خدا، اور خدا سے باتیں کریں، اپنی روح کو تازہ کریں، اور پھر دیکھیے گا کیسے برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ خدا آپ کو آج کے کلام کی وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین۔